اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہماری گفتگو باب رابع میں اور بہت ہی مفید ابحاث۔ آج ہم ایک بحث کا گویا کہ چوتھا حصہ پڑھیں گے۔ عبارت کے حوالے سے تو آدھے جتنا ہو جائے گا، زندگی رہی تو کل یہ بحث پوری پڑھیں گے، لیکن آج بہرحال ہم یوں سمجھے چوتھا حصہ پڑھیں گے۔ وہ بحث کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ عطف بیان اور بدل میں کتنے فرق ہیں؟ عطف بیان اور بدل میں کتنے فرق ہیں؟ فرماتے ہیں 8 فرق ہیں۔ کتنے فرق ہیں؟ 8۔ اب سائیں ہشام صاحب دیر سے آئے ہیں تو صرف 8 کے نام لے کے باقی عبارت پڑھیں گے۔ سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ عطف بیان ضمیر نہیں ہو سکتی، اور عطف بیان کا معطوف علیہ بھی ضمیر نہیں ہو سکتا۔ یعنی عطف بیان تابع ہے تو بھی ضمیر نہیں ہوگی، اس کا متبوع بھی ضمیر نہیں ہوگا۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں کہ عطف بیان کو تشبیہ آپ دیں کس کے ساتھ؟ صفت کے ساتھ۔ البتہ صفت عام طور پر مشتقات میں ہوتی ہے، عطف بیان جوامد میں صفت کا کام کیا ہے؟ توضیح و منعوت ہی یا تخصیص و منعوت ہی، اپنے منعوت کی وضاحت کرنا یا اپنے منعوت کے دائرے کو محدود کرنا، ٹھیک ہے؟ جبکہ ضمیر کو تخصیص کی ضرورت ہی نہیں ہے، ضمیر کو وضاحت کی بھی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے ضمیر میں یہ سلسلہ نہیں ہوگا سوائے 3-4 مورد میں، جہاں پر رحم کی معنی ہو، یا جہاں پر جو ہے کیا ہے کسی کو تذلیل کرنے کی معنی ہو، یا کہیں پر کوئی جو ہے کیا ہے وہ مدح کی معنی ہو، تو پھر وہاں نعت آ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر نعت آ سکتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ عطف بیان بھی آنا چاہیے، وہ مزید عبارت میں پڑھیں گے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ پڑھیں گے کہ بھائی عطف بیان اپنے متبوع کے ساتھ معرفہ اور نکرے میں مخالف نہیں ہوتی۔ یعنی کیا؟ یعنی اگر اس کا متبوع معرفہ ہوگا تو عطف بیان بھی معرفہ، اگر اس کا متبوع نکرہ تو عطف بیان بھی نکرہ، جبکہ بدل میں یہ مطابقت ہونا ضروری نہیں ہے۔ بات واضح ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفترق فیہ عطف البیان والبدلو، بدلو کس پہ عطف ہو رہا ہے؟ بیان پہ یا عطف پر؟ ہاں، جب مضاف الیہ پر آپ کوئی چیز عطف کرتے ہیں تو اس کو اعراب مضاف والا دیں گے۔ جاءنی غلام زید و اخوہ، آیا زید کا غلام اور زید کا بھائی۔ وذالک، بھائی پہلے اس کا ترجمہ ما، وہ موارد، وہ چیزیں افترق فیہ، جدا ہوتے ہیں، تثنیہ ہے اس لیے میں ہوتے ہیں کا ترجمہ کرتا ہوں، فیہ اس موارد میں، اس چیز میں جدا ہوتے ہیں، کون؟ عطف بیان اور بدل۔ وذالک ثمانیۃ امور، جن میں ان کا آپس میں اختلاف ہے، کتنے امور ہیں؟ 8 امور ہیں۔ احد الامور، ان امور میں سے پہلا امر، ان العطف لا یکون مضمرا ولا تابعا لمضمر، یہ عطف بیان نہ ضمیر ہوتی ہے نہ ہی ضمیر کی تابع ہوتی ہے۔ کیوں؟ لأن العطف فی الجوامد، اس لیے کہ عطف جو ہے وہ جوامد میں وہ کیا ہے جناب؟ لأنہ فی الجوامد نظیر النعت، نعت کی طرح ہے۔ کہاں پر؟ فی المشتق، نعت مشتق میں ہوتی ہے۔ بھئی وہ کیا ہے نعت کا مطلب؟ نعت کا کام بھی توضیح و تخصیص ہے، عطف بیان کا بھی کام توضیح و تخصیص ہے، اور ضمیر کو ان دونوں چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلِهَذَا لَا تَصِحُ اِجَازَةُ الزَّمَخْشَرِی، اب انہوں نے ایک نظریہ پیش کر دیا کہ بھئی ضمیر کے لیے نہ عطف بیان آ سکتی ہے نہ خود عطف بیان ضمیر ہو سکتی ہے، اسی لیے صحیح نہیں ہے۔ زمخشری صاحب نے یہ جو آیت دی ہے، کون سی؟ فی ان اعبدوا اللہ، تم عبادت کرو اللہ کی، ان یکون بیانا للہا، یہ ان اعبدوا اللہ یہ عطف بیان و ہا کے لیے،
ہاں کہاں پر ہے؟ من قولہ تعالی، اس آیت سے پہلے پھر اللہ تعالیٰ کی ایک اور آیت ہے، الا ما امرتنی بہی ان اعبد اللہ، اے اللہ میں نے اپنی عبادت کا ان کو حکم نہیں کیا ہے، میں نے ان کو وہی کہا ہے جو تو نے مجھے حکم کیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ کہ اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک ہے؟ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ بہی کی ذی جو ہے یہ ان اعبد اللہ عطف بیان ہے، کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ نعم اجاز الکسائی، جی ہاں اجازت دی ہے کسائی صاحب نے، ان ینعت ضمیر بنعت مدح او ضم او ترحم۔ اچھا، نعت لائی جا سکتی ہے کس کی؟ ضمیر کی، ٹھیک ہے؟ کس کی؟ کون سی نعت؟ وہ نعت جس میں تعریف کی معنی رکھی ہوئی ہو، یا جس میں مذمت کی معنی رکھی ہوئی ہو، یا جس میں رحم کی معنی، اس کے علاوہ اور کوئی نعت نہیں آ سکتی، ٹھیک؟ فالاول کہتے ہیں مدح کی مثال، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہ رحمان اور رحیم دونوں نعتیں کس کی؟ ہوا کی۔ الثانی ضم کی مثال، مررت بہی، میں گزرا اس سے، الخبیث، بڑا بدبخت تھا، ٹھیک ہے؟ الثالث، یہاں مذمت کی تھی ترحم والی، جیسے قول شاعر، قد اصحبت، یہ ہے یا اصبحت؟ ہاں اچھا اصحبت، ٹھیک ہے؟ بہرحال اس کا ترجمہ تو غالباً یہ ہے کہ رہی، ٹھیک ہے؟ رات کون؟ ہرن۔ یہ ہرن کہاں سے آیا؟ اشعار کے آگے پیچھے کو دیکھیں گے تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہرن کے بارے میں آیا ہے۔ بے کرکرا، کرکرا کسی جگہ کا نام ہے، جیسے ہم کہتے ہیں تھر، مثلا فلاں علاقہ فلاں علاقہ، وہاں پر وہ ہرن رہی کوانسن، کسی تھیلے میں یا کسی اپنی جھوپڑی میں یا کسی گھر میں۔ فلا تلم ہو، تو پھر تم اس کی ملامت نہیں کرو، کس کی؟ شکاری کی، ان ینام البائسا، کہ وہ بیچارہ بھی سو جائے۔ یعنی کیا؟ اس نے بھی وہاں رات گزاری، اس نے بھی وہاں رات گزاری، مثلا صبح کو اگر شکار کرتا ہے تو پھر اس کی ملامت نہیں کرو، اس نے اپنا ٹائم دیا ہے، یہ وہ۔ بہرحال جو بھی شاہد مثل ہماری کس میں ہے؟ کہتے ہیں کہ شاہد مثل ہماری اس میں ہے کہ تلم ہو، یہ ضمیر ہے، ان ینام البائسا، یہ اس کی جو کیا وہ صفت ہے۔ وقال زمخشری، زمخشری صاحب نے کہا ہے، کہاں؟ فی، اس آیت میں، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، یہاں پر اس نے کیا کہا ہے؟ کہا ہے کہ ان البیت الحرام عطف بیان علی جہت المدح، کہتے ہیں دیکھیں عطف بیان بھی مدح کے لحاظ سے آ سکتی ہے، ٹھیک؟ وہ کعبہ جو کہ بیت حرام، ضمیر کے بعد اب گویا کہ ہٹ گیا، اب پھر چلا گیا مدح و ضم والے اس باب میں، کما فی الصفت، جیسے کہ صفت بھی آپ مدح والی لاتے ہیں۔ لا علی جہت توضیح، یہاں پر البیت الحرام کوئی کعبے کی توضیح نہیں کرا، کعبہ ویسے مشہور ہے، ویسے وہ واضح ہے۔ فلہذا، پس اس زمخشری والے قول کے مطابق، لا یمتنع مثل ذلک فی عطف البیان علی قول الکسائی، جب یہ صاحب کہہ سکتے ہیں کہ عطف بیان مدحی بھی آ سکتی ہے تو پھر کسائی پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کسائی کے پاس بھی عطف بیان توضیح، مذمت اور ترحم والی آ سکتی ہے۔ وَأَمَّا الْبَدَلِ، بھائی یہاں تک تو آپ نے عطف بیان کی بات کی، بدل کے لیے بھی کچھ فرماتے ہیں فَيَكُونُ تَابِعًا لِلْمُضْمَرِ بِالْاتِّفَاقِ، وہ ضمیر کا تو تابع ہوتا ہے بالاتفاق، اس میں سب مولوی صاحب متفق ہیں۔ جیسے وما انسانی ہے، ہونا ہے چاہیے، اب ہو ہے، کسی زمانے میں شوق تھا، میں نے خود یہ پڑھا بھی تھا، ضمے کا سبب بھی معلوم کیا تھا، اب میرے ذہن میں نہیں ہے، ہونا چاہیے جو عام طور پر پڑھا جاتا ہے، وما انسانی ہے الا الشیطان ان اذکرہ، اب اس کا ترجمہ کیا؟ وما انسانی ہے، مجھے نہیں بھلایا اس کے بارے میں، یا مجھے جو بھلانے والا ہے، کس کو بھلانے والا؟ مثال خدا کو، وہ نہیں ہے مگر شیطان۔ کس لحاظ سے بھلاتے ہیں؟ ان اذکرہ، کہ میں اللہ کا ذکر کروں۔ خوب فرماتے ہیں یہاں پر جو ہے کیا ہے جناب، انسانی ہے، یہ جو ہے کی ضمیر ہے، اس کے لیے ان اذکرہ، یہ کیا ہے؟ بدل ہے۔
میں نے کس چیز کو بھلا دیا؟ ذکر خدا کو، یہ اس کا بدل ہے۔ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ زَمَخْشَرِي مِن تَجْوِيزِ كَوْنِ أَنْ اعْبُدُ اللَّهَ بَدَلًا مِنَ الْحَا۔ اچھا تو پھر اوپر بھی ان اعبد اللہ کو ہم بدل مان لیں کس کا؟ ما امرتنی بہی کی ضمیر کا۔ کہتے ہیں زمخشری صاحب نے منع کیا ہے اس کے جواز کو، کیوں؟ توہمن من ہو، توہم کیا گیا ہے زمخشری کی طرف سے، ان ذالک، اگر ہم بدل مانے ان اعبد اللہ کو بہی کا تو پھر یخلو بعائد الموصول، تو موصول کی طرف ایک ضمیر پلٹ نہیں جائے، اس میں گڑبڑ ہو جائے گی۔ وہ موصول کون سا ہے؟ ما امرتنی بہی، ما کی طرف وہ بہی کی ضمیر جا رہی تھی۔ اب ان اعبد اللہ اگر بہی کا بدل ہو تو البدل ہو کل مبدل من ہو، گویا کہ یہ مبدل من ہو کی جگہ پہ آ سکتا ہے۔ اب ان اعبد اللہ میں کوئی ایسی ضمیر نہیں ہے جو پلٹے کس کی طرف؟ ما کی طرح۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ واو تو ہے، بھائی واو ہے تو واو سے مراد تو تم لوگ ہو نا، ٹھیک ہے، ما وہ چیز نہیں ہے۔ وہ مردود، کہتے ہیں یہ زمخشری کی بات مردود ہے، ٹھکرائی گئی ہے، کیوں؟ بِأَنَّ الْعَائِدَ مَوْجُودٌ حِسًّا، بھائی آپ اتنا گہرائی میں نہیں جائیں، لفظی طور پر تو بہی کی ضمیر موجود ہے، ٹھیک ہے، محسوس تو ہو رہی ہے کہ ایک عائد ہے، تو مزید آپ پریشان نہ ہوں۔ وَأَجَازَ النَّحْوِيُّونَ أَنْ يَكُونَ الْبَدَلُ مُضْمَرًا، اوپر تھا کہ ہمارا مبدل منہ ہو ضمیر ہو، یہاں پر ہے کہ خود بدل بھی ضمیر ہو سکتی ہے۔ جب بدل ضمیر ہوگی تو مبدل منہ ہو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں تابع لمضمر، وہ بھی ضمیر وہ بھی ضمیر، جیسے رأیتہ ایاہو، میں نے اس کو دیکھا، وہ ایاہو ہو، یہ اس کا بدل ہے، یعنی ایاہو بدل ہو کی ضمیر مبدل منہ ہو۔ اب ظاہر، یا ضمیر اسم ظاہر کا بدل ہو سکتا ہی ہے، جیسے رأیتہ زیدن ایاہو، حاجی صاحب یا مبدل منہ کون ہے؟ مبدل منہ جی زیدن، ہاں ٹھیک۔ وخالفہم ابن مالک، ہم کی ضمیر کہاں جائے گی بھائی؟ نحویوں کی طرف، اور نحویوں کی مخالفت کی ہے ابن مالک نے۔ فقال ان ثانی لم یسمع، کہا یہ جو دوسری بات آپ نے کہی کہ اس میں ظاہر کا ضمیر بدل ہو سکتا ہے، لم یسمع، یہ نہیں سنی گئی ہے۔ وَإِنَّ الصَّوَابَ فِي الْأَوَّلِ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ، باقی جو آپ نے پہلی بات کہی کہ ضمیر کا ضمیر بدل ہو سکتا ہے، وہاں پر بھی کوفیین کا کہنا ٹھیک ہے۔ اِنَّهُ تَوْکِیدٌ، کہ بھئی دوسری ضمیر پہلے کے لیے بدل نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ تاکید ہے۔ جیسے قمت انت، انت قمت کی جو ضمیر متصل ہے اس کے لیے تاکید ہے، بدل نہیں ہے۔ الثانی، دوسرا مورد جس میں عطف بیان اور بدل میں فرق ہے، ان البیان لا یخالف مطبوعہ، بتحقیق عطف بیان اپنے مطبوع کی مخالف نہیں ہوتی، کس بات میں؟ فی تعریف ہی و تنکیر ہی، اپنے معرفے ہونے میں اور اپنے نکرے ہونے میں۔ تعریف اور تنکیر ہی کی ضمیر کہاں پلٹائیں گے؟ خود بیان کی طرف، تو بھی ترجمہ ٹھیک ہے، یا اگر آپ اس کے جو ہے کیا ہے جناب مطبوع کی طرف پلٹائیں تو بھی کسی حد تک، یعنی مطبوع کے معرفے ہونے میں اس کی مخالفت نہیں کرے گی، مطبوع کے نکرے ہونے میں اس کی مخالفت نہیں کرے گی۔ وَأَمَّا قَوْلُ زَمَخْشَرِي، یہ زمخشری، اس کو عام طور پہ مشکری، یہ مشکری صاحب مشکری ہی کرتے ہیں، کیا؟ ان مقام ابراہیم، سورہ آل عمران میں بیٹا مقام ابراہیم کا لفظ آیا ہے، کہتے ہیں عطف علی آیات بینات، یہ عطف ہے کس پر؟ آیات بینات پر، ٹھیک ہے۔ فَسَحْوٌ، کہتے ہیں اشتباہ ہے۔ بھائی اشتباہ کیسے ہے؟ دیکھیں آپ یہ جو کہتے ہیں کہ جناب آیات بینات یہ نکرہ ہے، مقام ابراہیم معرفہ ہے، یا معرفہ نہیں ہے؟ کیوں معرفہ ہے؟ ہاں کیونکہ علم کی طرف مضاف ہوا ہے تو اس لیے معرفہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ زمخشری صاحب کا عطف بیان کہنا یہ اشتباہ ہے۔ ولا یختلف فی جواز ذالک فی البدل، ہاں البتہ کوئی اختلاف نہیں ہے فی جواز ذالک، کہ ہم مقام ابراہیم کو جائز مانے کیا کہ یہ بدل ہے۔ بدل اور مبدل منہ دونوں کا معرفہ ہونا ضروری نہیں ہے، دونوں کا نکرہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک معرفہ ایک نکرہ بھی ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے۔
جیسے الی صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم یہ مبدل منہ ہے جو کہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے. صراط اللہ یہ بدل ہے جو کہ معرفہ ہے، پس نکرے کا بدل معرفہ ہو گیا. سورہ شورى آیت نمبر 52 اور 53. ٹھیک. اور اسی طریقے سے ایک اور اللہ کا کلم ہے بالناصیۃ، یہاں پر پھر مبدل منہ معرفہ ہے. پہلی مثال میں مبدل منہ نکرہ بدل معرفہ، دوسری مثال میں بالناصیۃ میں مبدل منہ معرفہ ہے، ناصیۃ کاذبۃ یہ نکرہ ہے، تو بدل ہو سکتا ہے، لیکن عطف بیان میں ایسی بات نہیں ہو سکتی. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.